गुड डे स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू की टीचर जमीला जोएल। प्यारे बच्चों, आज हम एक खूबसूरत मस्जिद के बारे में जानेंगे। इस खूबसूरत मस्जिद को बनाने में 4 साल लगे। इस मस्जिद को शाहजहां के हुक्म पर बनाया। मुस्लिम फ़न तमीरात में ये एक शानदार इजाफ़ा है। आए बच्चों, हम उस मस्जिद के बारे में जानते हैं। जमात चहारुन, मज़मून उर्दू, मौजू शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा, सफ़ा 54 यानी 54, हिस्सा अव्वल। प्यारे बच्चों, आप देखें, ये एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है जो इस्लामाबाद में वाक़या है। इस मस्जिद का नाम फैसल मस्जिद है। प्यारे बच्चों, अगर कभी आपका इस्लामाबाद जाने का हो तो आप ज़रूर जाएं और इस मस्जिद को विज़िट करें। ये खूबसूरत मस्जिद है। इसी तरीके से मुग़ल दौर की एक और बहुत खूबसूरत मस्जिद बादशाही मस्जिद लाहौर, ये मस्जिद लाहौर में वाक़या है। लेकिन आज हम जिस मस्जिद के बारे में जानेंगे उस मस्जिद का नाम है शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा। जी बच्चों, कौन सी मस्जिद है? शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा। सबक पढ़ने से पहले तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सीखते हैं ताकि सबक पढ़ने में हमें आसानी हो जाए। मस्जिद, मीम सीन मस, जीम दाल जिद, मस्जिद, मस्जिद। ठट्ठा, ठे ठे हे ठा, ठट्ठा, ठट्ठा। मुगलिया, मुगलिया, मीम पेश गैन मुग, लाम छोटिए ली, ये है या, मुगलिया, मुगलिया। इमारत, इमारत, एन ई मीम अलिफ मा, रेते रत, ई मा रत। दरख्तों, दरख्तों, दाल रे खे दरख्त, ते वाओ तों, दरख्तों, दरख्तों। झोंपड़ियों, झे नून झे वाओ झों, झे वाओ झोंप, नून पे झोंप, रे छोटिए ड़ी, वाओ नून गुन्ना ड़ियों, यों, झोंपड़ियों, झोंपड़ियों। बच्चों, वापस इसको रिपीट करते हैं। झों, झे वाओ नून पे झोंप, रे छोटिए ड़ी, वाओ नून गुन्ना यों, झोंपड़ियों। चलें बच्चों, मिलके पढ़ते हैं शाहजहानी मस्जिद ठट्ठा। अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरत काम करने वालों को पसंद फरमाता है। जी बच्चों, अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरत काम करने वालों को पसंद फरमाता है।
اللہ خوبصورت ہے. کیا ہم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے جو اللہ خوبصورت ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ خوبصورت ہے؟ جی بچوں، اللہ نے جو اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ بہت خوبصورت ہے. اس نے ہمیں خوبصورت پہاڑ، خوبصورت دریا، خوبصورت باغات اور سب سے بڑی خوبصورت انسان پیدا کیے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ بھی خوبصورت ہیں. ان کی تخلیق کی ہوئی چیزیں بہت ہی خوبصورت ہیں، اس لیے وہ خوبصورت کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سے زندگی وجود میں آئی، انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے. جی بچوں، جب سے دنیا بنائی گئی ہے انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے، اور وہ ہمیشہ ایک کام کے بعد دوسرا اچھا کام اور اس سے آسان کام کرنا چاہتا ہے. اس لیے وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے. کبھی درختوں کے پتوں سے اس نے اپنے بدن کو ڈھانپا، اور کبھی نفیس کپڑا تیار کر کے زیب تن کیا. جی بچوں، آپ نے سنا ہوگا، اگر آپ پرانی کہانیاں بھی پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جو تھے پرانے وقت کے، وہ پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپتے تھے. پتوں کے کپڑے بنا کے ایک طرح سے وہ اپنے بدن پہ پہنتے تھے. لیکن اب کیونکہ انسان ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہا ہے، اب انسان اتنی ترقی کر چکا ہے کہ وہ ایک نفیس قسم کا کپڑا تیار کر کے اور اب وہ زیب تن کرتا ہے. زیب تن کا مطلب ہے اپنے بدن پہ پہنتا ہے. تو پیارے بچوں، انسان جو ہے وہ دن بدن ترقی کر رہا ہے. کبھی وہ جھونپڑیوں میں بھی خوش رہا. کبھی ایک وقت تھا کہ انسان جو ہے وہ غاروں میں، جنگلوں میں، جھونپڑیوں میں رہا کرتے تھے اور وہ بہت خوش تھے. اور جب اسے وسیلہ کی جمع یعنی ذریعہ میسر آئے تو اس نے بلند و بالا شاندار عمارت بنا ڈالی. جی بچوں، اب آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، وہ جھونپڑیوں میں سے نکل کے خوبصورت بلند و بالا عمارت بنائے ڈالی اس نے، اور بنگلے بنائے اور گھر خوب سے خوب تر بنانے لگ گئے. خوبصورت گھروں کو انہوں نے بنایا. پھر اس کے بعد جیسے آپ کے گھر بھی بہت خوبصورت ہوگا، آپ کی ممی نے، آپ کے پاپا نے بڑی محنت کر کے اس خوبصورت گھر کو سجایا ہوگا، اور آپ بھی اس کی صفائی میں، ستھرائی میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں. ایک خوبصورت گھر اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کی صفائی کی طرف زیادہ خیال رکھتے ہیں. تو بچوں، اپنی عادت ڈالیں، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں گے. تعمیراتی حسن پیدا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. جی بچوں، بالکل ٹھیک. تعمیراتی حسن پیدا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. بچوں، تعمیر کا بھی کام جو ہے، تعمیراتی کام جو ہے وہ بھی ایک ٹریننگ ہے. اس میں آپ کو ایک ٹریننگ لینی پڑتی ہے جس سے آپ گھر بنا سکیں، خوبصورت گھر. اور جب آپ وہ خوبصورت گھر بناتے ہیں تو یہ ہر کسی کی بات نہیں ہے. مطلب یہ ایک ایسا کام ہے جس کے لیے، اس کام میں جدت پیدا کرنے کے لیے، اس کام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے لوگ اس کی ٹریننگ کرتے ہیں. اور پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بہت بڑی عمارت بنائی جائے یا کوئی بہت بڑا پروجیکٹ کیا جائے، تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو قابل ہوتے ہیں، جو انہوں نے پتہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ اس کام کو بڑی خوبصورتی سے کریں گے،
تو ان لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے گھر کا نقشہ بنائیں، آپ آ کے ہمارے گھر کی ڈیکوریشن کریں. تو یہ سب ٹریننگ جو ہے وہ لوگ لیتے ہیں اور اس ٹریننگ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اور پھر وہ جتنا اس ٹریننگ کے اندر اپنی جدت پیدا کرتے ہیں، جتنا خوبصورت بناتے ہیں، اسی طریقے سے پھر ان کو کام آگے کرنا پڑتا ہے. مغلیہ دور میں جہاں اور بہت سے ترقیاتی کام ہوئے، وہیں مغلوں نے خوبصورت عمارات کی تعمیر پر خاص توجہ دی. جی بچوں، یہاں بھی آپ کو پتہ چلا کہ مغلیہ دور میں جہاں اور بہت سے ترقیاتی کام ہوئے، وہیں مغلوں نے خوبصورت عمارات کی تعمیر پر خاص توجہ دی. مغلوں نے جہاں بہت ترقیاتی کام کیے، وہاں انہوں نے کوشش کی کہ جو ہم عمارات بنا رہے ہیں یا جو ہم بلڈنگ بنا رہے ہیں یا جو ہم محل بنا رہے ہیں، ان کی تعمیر پر خاص توجہ دی. کیونکہ اس وقت تو جو ہے وہ محل ہی بنا کرتے تھے ان کے بادشاہوں کے رہنے کے لیے، اور بادشاہ کا جو گھر ہوتا تھا وہ کسی محل، ایک بڑا محل ہوتا تھا جس میں بادشاہ رہتے تھے، اور پھر وہ اسی طریقے سے دور دور سے لوگوں کو بلاتے تھے تاکہ اس کے اندر اچھے فن پارے یوز کیے جائیں، ان کے اندر اچھا کام کیا جائے، اچھی شیشوں کے کام ہوتے تھے، پھر نقشہ نگاری کا کام ہوتا تھا. تو وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے محلوں کو سجایا کرتے تھے. مغلیہ فن تعمیر کے نمونے پاکستان اور ہندوستان کے اکثر مقامات پر دیکھنے کو ملتے ہیں. جی بچوں، اگر آپ دیکھیں گے تو ہندوستان اور پاکستان میں ان کے جو ہے وہ نمونے جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے. یعنی جس طریقے سے ابھی ہم شاہ جہانی مسجد کی ہی بات کرتے ہیں، تو شاہ جہانی مسجد جو ہے وہ مغلیہ دور کی بنی ہوئی ہے. اور اب جا کے جب اس مسجد کو دیکھیں گے تو یہ ایک خوبصورت مسجد ہے، اور اس پہ اتنا اچھا کام کیا ہوا ہے کہ انسانی عقل جو ہے وہ دھنگ رہ جاتی ہے، دھنگ رہ جاتی ہے. آئیں بچوں آگے بڑھتے ہیں. آج ہم سندھ کی ایک تاریخی عمارت سے متعلق جانیں گے. تو جی بچوں، آج ہم جس تاریخی عمارت کے متعلق جانیں گے یہ عمارت ٹھٹھہ کی شاہ جہانی مسجد ہے، جسے دیکھ کر آج بھی انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے. جی بچوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ مسجد اس قدر خوبصورت ہے اور اس میں اتنی باریکی سے کام کیا گیا ہے کہ انسان یہ سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کام انسان نے کتنی محنت سے کیا ہوگا، کتنا ٹائم لگا ہوگا. 4 سال لگے صرف اس مسجد کو بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھیں گے کہ آج کل کا جو دور ہے وہاں اتنی آسانیاں ہیں کہ لوگ 2 ہفتے 3 ہفتے میں گھر بنا لیتے ہیں. اس مسجد کو بنانے میں 4 سال لگے. مطلب اتنا خوبصورت اس مسجد میں کام کیا گیا ہے. ٹھٹھہ سندھ کا اہم تاریخی شہر ہے. جی بچوں، ٹھٹھہ جو ہے وہ سندھ میں ہے، سندھ کے علاقے میں ہوتا ہے. ٹھٹھہ جو ہے وہ سندھ میں ہے اور یہ ایک اہم تاریخی شہر ہے. مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے تعمیرات سے دلچسپی کا ثبوت اس شہر میں شاہ جہانی مسجد کی تعمیر کی صورت میں نقش کیا. تو بچوں، اب آپ نے دیکھا کہ
کس نے یہ مسجد جو ہے وہ بنوائی تھی؟ مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے بڑی اس کی تعمیرات سے دلچسپی کا ثبوت دیا، یعنی اس نے بڑی دلچسپی ظاہر کی اس کو بنانے میں۔ اس شہر میں شاہ جہانی مسجد کی تعمیر کی صورت میں نقش کیا ہے۔ جی بچوں، آپ کو سمجھ میں آیا کہ شاہ جہاں نے یہ مسجد جو ہے اس کو بڑی اپنی دلچسپی کا ثبوت دیا اور اس کی تعمیرات پر خاص توجہ دی۔ الفاظ معنی: نفیس، قیمتی، عمدہ۔ نفیس کا مطلب ہے قیمتی، عمدہ۔ میسر، وہ چیز جو آسانی سے مل جائے۔ ضیبطن، کسی چیز کو جس پر آراستہ کرنا۔ نقش، بیل، بوٹے، پھول پتی۔ اب یہاں جو بیل، بوٹے، پھول پتی، نقش، یہ اس کا جو مطلب تھا وہ مسجد میں جو انہوں نے بیل، بوٹے، پھول پتیاں بنائی تھی وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کام کیا ہوا تھا کہ جو بھی دیکھتے ہیں انسانی عقل جو ہے وہ دھنگ رہ جاتی ہے کہ کیا خوبصورت کام کیا ہے۔ یہاں نقش جو ہے وہ اس کا مطلب ہے جو مسجد میں نقش کیا گیا تھا وہ تھا بیل، بوٹے، پھول پتیاں اتنی خوبصورت بنائی گئی تھی وہاں۔ وسائل، وسیلے کی جمع یعنی ذریعہ۔ خالی جگہوں میں درست الفاظ لکھیے۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورت کام کرنے والوں کو ڈیش فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ؟ خوبصورت کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جی بچوں، آپ اس میں لکھیں گے، اس فلنگ دا بلینکس میں آپ لکھیں گے پسند فرماتا ہے۔ ڈیش خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے۔ جی بچوں، کیا آئے گا یہاں پہ؟ ہاں جی بچوں، یہاں آئے گا انسان۔ انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے۔ نمبر 3، مغلوں نے خوبصورت ڈیش کی تعمیرات پر خاص توجہ دی۔ مغلوں نے خوبصورت عمارتوں کی تعمیر پر خاص توجہ دی۔ ڈیش سندھ کا اہم تاریخی شہر ہے۔ ٹھٹھا سندھ کا اہم تاریخی شہر ہے۔ آج بھی انسانی ڈیش دنگ رہ جاتی ہے۔ آج بھی انسانی عقل، کیا آئے گا بچوں یہاں پہ؟ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ گھر کا کام، الفاظ، جملے۔ ہمارا پہلا لفظ ہے بچوں ٹھٹھا، مغلیہ، مسجد، پاکستان، نقش۔ پیارے بچوں، یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ نوٹ کر لیں بچوں کہ اردو کی کاپی میں آپ نے یہ سارا کام اتارنا ہے۔ جب آپ اسکول آئیں گے تو پھر آپ کو اس کاپی پر نمبر دیے جائیں گے، تو لکھائی کا خاص خیال رکھیں اور اچھے طریقے سے صاف ستھرا کام کریں۔ Stay home,
سیف لائفز. جی بچوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.